بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد علی محمد. ایک مومن کے زنجیر لگ گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سے آپ کے محمد اور آل محمد سے احتیاط کریں. 1433 ہجری کے الوداعی عشرے کی الوداعی مجلس آپ حضرات قصر مسیب رضویہ سوسائٹی کراچی میں سماعت فرما رہے ہیں. اس پورے عشرے میں فرمان رسول کے عنوان پر مسلسل گفتگو ہوتی گئی. اختتامی تقریر کل تھی. آج جلوس کے سلسلے کی مجلس منعقد ہے. بعد مجلس جلوس ہماری چپ تعزیہ برآمد ہوگا، جسے خاموش جلوس کہتے ہیں. یہ جلوس اس جلوس کی یادگار ہے جو 8 ربیع الاول کو مدینے میں آیا تھا. سید سجاد آگے آگے خاموش چل رہے تھے. گریہ کرنے والے گریہ کر رہے تھے. چونکہ انتہائی غم و علم جلوس سے آشکار ہوتا ہے، اس لیے گریہ اور نوحے کے درمیان کوئی بھی نعرہ نہیں لگایا جاتا، اس لیے کہ گریہ میں صرف نالہ و شیون ہوتا ہے اور اسی کا اظہار ہوتا ہے. اس جلوس کے بانی سید مسیب علی زیدی اس کو اسی طرح نکالتے تھے جلوس کو اور ہمارے یہاں اٹھاتے تھے. ان کی اولاد نے بھی کہ بیٹوں نے، بھتیجوں نے، پوتوں نے، اہل خاندان نے اسی انداز سے اس کو برقرار رکھا ہے. امید ہے کہ آپ تمام حضرات امام مہدی آخر الزماں کی نگرانی میں امام آپ کے نگراں ہیں اور وہی آپ کے ضامن ہیں. آپ انتہائی ادب و احترام سے جلوس کے ساتھ جائیں گے. گفتگو جو ہو رہی تھی 8 دنوں سے، اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی پوری حیات میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا
وہ اپنے اہل بیت کی محبت اور مودت کا پیغام تھا۔ سرکار نے بار بار امت کو سمجھایا کہ یہ دین اور اس دین کی بقا ان کی ذات سے اللہ نے متعلق کر دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم سے اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ دین ہم کو پہنچانا ہے اور پھیلانا ہے، اسی طرح اللہ نے ہماری اولاد سے وعدہ لیا کہ اس دین کو تم کو بچانا ہے۔ جس طرح ہم نے وعدے کو کامل کیا، ہماری اولاد بھی اللہ سے اس وعدے کو کامل کرے گی۔ اس لیے تم کبھی بھی ان سے جدا نہ ہونا، ان کی کہی ہوئی باتوں پر چلنا اور ان سے کبھی مرکز کو نہ ہٹانا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان کے پیچھے چلنا اور جو کچھ یہ کہیں اس کو واجب سمجھ کے قبول کر لینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم محشر میں میرے سامنے آتے ہوئے شرماؤ گے، اس لیے کہ میں قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے اور کوئی ان کو آپس میں جدا نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ کوثر کے کنارے محشر کے دن میرے پاس آئیں گے۔ یہ حدیث پیغمبر کی، یہ فرمان رسول کا ایک بار نہیں، بار بار، ایک بار نہیں، بار بار کہا۔ دو چیزیں، قرآن اور اطرت، قرآن اور اطرت، اس لیے کہ قرآن خاموش ہے، قرآن خود نہیں بولتا، یہ بولتے ہیں۔ تمہارے سمجھ میں جب نہ آئے تو یہی تم کو سمجھائیں گے۔ تنہا کتاب کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتی، یہ قرآن کا علم جاننے والے ہیں، ان کو علم اللہ کی طرف سے ملا ہے، انہوں نے دنیا میں آ کے نہیں سیکھا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا کوئی استاد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں استاد اور شاگرد نہیں ہوتا، ہم سب نور ہیں اور نور عرش سے علم لے کر آتا ہے۔ ان کے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے۔ اگر یہ در تم نے ترک کر دیا تو تمہارے لیے سوا ذلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ بار بار ہر نماز کے بعد مسجد سے نکل کر مجمع کو روکا زہرا کے دروازے پر، اب تم نے اللہ کی اطاعت کر لی، اب اس دروازے پہ رک جاؤ، یہ جو کچھ تم نے ابھی پڑھا ہے یہ بیکار ہے اگر اس دروازے کی اطاعت نہیں۔ یہ زہرا کے گھر کا دروازہ ہے، اس کا احترام کرنا، میرے بعد ان گھر والوں کو یاد رکھنا۔
پوری زندگی جب بھی علی سامنے آئے ایک فضیلت سنا دی. مجمع میں بیٹھے ہیں، بات کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن علی آ گئے، محفل کا موضوع بدل دیا. گفتگو کچھ بھی ہو رہی ہو اور علی آ گئے اور بس شروع کیا پیغمبر نے. یہ جو آ رہا ہے جواب، یہ ہے اولی الامر، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے. وہ منزلیں جہاں فرمان رسول سن کر لوگوں نے یہ کہا کاش یہ عظیم مقامات ہم کو ملے ہوتے تو ہم سے زیادہ کائنات میں خوش قسمت کوئی نہیں تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کون سی منزلیں ہیں؟ راوی نے کہا 5 مقامات ایسے ہیں کہ کاش کہ ہم کو مل جاتے وہ مقام. پہلی منزل راوی نے کہا وہ تھی کہ جب سورہ توبہ کا نزول ہوا، جب سورہ توبہ نازل ہوا، سورہ برات، سورہ توبہ، اور جب وہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر نے کسی کو دیا کہ جاؤ جا کر خانہ کعبہ میں یہ سورہ پڑھ دو، سنا دو، مشرکوں کو کافروں کو کعبے سے نکال دو. اب حکم آ گیا، اب اللہ کے گھر میں کافر و مشرک نہیں آ سکتے. سورت شروع ہی یہاں سے ہو رہا تھا، براتم من اللہ و رسول، تبرہ کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول کافروں اور مشرکوں پر. جو سورہ تبرہ سے شروع ہو رہا تھا اور ان کے منہ پہ تبرہ پڑھنا تھا اور کعبے سے ان کو نکالنا تھا، اللہ کا حکم تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے پہ نہیں لکھا تھا، اس کے معنی تاب والا سورہ تھا، رحمت والا سورہ نہیں تھا. جلال میں تھا پروردگار، لیکن جانے والا کچھ دور چلا تھا سورہ لے کر کہ حکم آیا پیغمبر کے پاس، آپ نے جس کو بھیجا ہے اسے واپس بلائیے. یہ سورہ کعبے میں جا کر خود آپ پڑھیے یا وہ پڑھے جو آپ سے ہو، جو آپ سے ہو، آپ سے ہو. آپ سے ہو کیا مطلب؟ یعنی منیت کی منزل پر ہو. یا علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. حسن میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو. حسین تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. اسے کہتے ہیں جو تم سے ہو وہ جائے یہ سورہ لے کر. یہ تو بات بعد میں سمجھیں گے کہ کوئی بھی مسلم جا کے سنا سکتا تھا، پھر جانے والے کو واپس کیوں بلایا؟ اور اللہ نے اللہ کے کہنے سے فرمان رسول جاری ہوا، واپس بلاؤ. اور علی تم جاؤ یہ سورہ لے کر، سورہ لے کر تم جاؤ. وہ تو جب علی گئے سورہ لے کے تو پتا چلا کہ اللہ کا حکم کیوں آیا کہ پیغمبر آپ جائیے یا وہ جائے.
جو آپ سے ہو، آپ سے ہو. اس لیے کہ جو احکامات تھے سورے میں وہ یہ تھے، خبردار آج کے بعد کعبے میں کوئی مشرک اور کافر داخل نہ ہو. پھر دوسرا حکم تھا، اب کوئی کافر اور مشرک کعبے میں طواف کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتار کر نہیں پھینکے گا اور برہنہ طواف نہیں کرے گا. چونکہ کافر اور مشرک جب آتے تھے تو سیٹیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور کپڑے اتار اتار کر پھینکنے لگتے اور برہنہ کعبے کے گرد چکر لگانے لگتے. اللہ نے سورہ توبہ میں حکم دیا، خبردار آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ ننگا پن نہ ہو. اور یہ سب اعلان کیجئے، یا وہ جائے جو آپ سے ہو. تو آپ سے تو علی تھے اور گئے، اب علی سے سنیے کہ کیا ہوا. کون بتائے گا؟ فرماتے ہیں حکم رسول پر میں چلا اور میں مکے پہنچا. مجمع امنڈ آیا، اس لیے کہ محمد نے کوئی فرمان اللہ کا بھجوایا ہے اور وہ ان کا چچادار بھائی سنائے گا. تو گھروں میں کوئی بیٹھا نہیں، مکے کے گھر کے دروازے کھل گئے، سب باہر آ گئے. جو باہر تھے وہ بھی کعبے میں جمع ہو گئے کہ کون سا فرمان آیا ہے. ایسے میں مولا کہتے ہیں کہ میں نے سورہ توبہ کی تلاوت شروع کی کہ اللہ اور رسول تم سب پہ تبرہ کرتا ہے. آئے کافرو مشرکو، اللہ تم سے برات اختیار کرتا ہے اور اس کا رسول. اور خبردار اب آج کے بعد کوئی کعبے میں نہ آئے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا کوئی اعلان ہوگا. جب انہوں نے یہ اعلان سنا کہ ایک اکیلا ہزاروں کے مجمع میں انہی کو برا کہہ کر، انہی پہ لعنت کر کے ان کے عیب بیان کر رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب کے چہروں سے غصہ ظاہر تھا اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ کانپ رہے تھے اور ان کے اختیار میں ایسا تھا کہ جیسے وہ میرے اعلان کے بعد مجھ پر حملہ کریں گے اور میری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور میرے ٹکڑے کر کے مکے کی پہاڑیوں پر پھینک دیں گے. ایسا لگتا تھا کہ وہ امن کر میری طرف آ رہے تھے، لیکن میں سورہ پڑھتا جا رہا تھا لیکن کوئی قریب نہ آ سکا، اس لیے کہ جب میں نے سورہ پڑھنا شروع کیا تو ذوالفقار کے دستے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایک بھی لفظ بولے. اب جب یہ منزل آئی تو بات سمجھ میں آئی کہ کیوں کسی کو واپس بلایا اور کیوں کہا تم جاؤ یا وہ جائے. جو تم سے ہو، اگر کوئی اور آتا تو وہ پوچھتے تم کون ہوتے ہو ہم کو منع کرنے والے.
کل تک تو تمہارے باپ دادا اور تم بھی اسی طرح طواف کر رہے تھے. علی گئے ہیں، علی گئے ہیں. اگر کوئی ایسی منزل آتی تو کافر کہتے یا علی آپ ایسا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کل تک تو آپ کے باپ ابو طالب بھی اسی طرح آتے تھے. سورہ برات ایمان ابو طالب کی دلیل کہ کسی کافر نے پلٹ کر ذکر ابو طالب نہیں کیا. کفر بھی ابو طالب کے ایمان کا قائل تھا. کافر ابو طالب کو با ایمان کہتا ہے اور مسلمان اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے. مسلمان اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی. اب بھی کہتا ہے دوسری منزل وہ تھی کہ جب فرمان رسول جاری ہوا کل علم مرد کو دیں گے ہم، رجل یعنی مرد کو علم عطا کریں گے. اور پھر اعلان کرتے گئے رسول اللہ کل فوج کا علم مرد کو ملے گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. تو راوی کہتا ہے کتنے لوگ تڑپے کہ کل یہ علم ہم کو ملے. چونکہ اعلان والا علم تھا، یوں ہی دے دیا تو وہ دے دیا وہ الگ. اس میں شرطیں تھیں تو کون نہ چاہے کہ وہ شرطیں ہم پر پوری اتر جائیں. اس میں پہلی شرط تو مرد کی تھی. پھر شرط تھی کہ اللہ اور رسول سے وہ پیار کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ کرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے. غیر فرار ہے، وہ کبھی میدان سے فرار اختیار نہیں کرتا، اور جب جاتا ہے فتح ہی پاتا ہے. ارے اس پوری حدیث سے سمجھ لیتے کہ اسلام کے لشکر میں ایک کے سوا کون ہے ایسا جس پہ ہر شرط نظر آ جائے. سب کو پتا تھا کہ علم کس کو ملے گا. کیا سب نے اپنا جائزہ نہیں لیا ہوگا کہ پہلی شرط ہے رجل؟ سب نے اب کو دیکھا ہوگا میں رجل ہوں کیا نہیں. سب کو پتا کہ پہلی شرط کیا ہے. پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ شرط ہے کہ کبھی میدان سے بھاگا نہ ہو. تو کیا سب نے اپنے کو دیکھا نہیں ہوگا میں کون ہوں، میں کہاں ہوں؟ تو سب کو پتا تھا. یہ فضیلت بھی فرمان رسول کے مطابق علی کے حصے میں آئی. پھر راوی کہتا ہے کہ نہ بھولوں گا میں وہ فخر کا مقام کہ جب فرمان رسول علی کے لیے جاری ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ لشکر لے کر چلے، اور یہ وہ لڑائی تھی جس پہ رسول جا رہے تھے اور اس میں علی نہیں جا رہے تھے. لشکر تھا اور رسول اللہ تھے، اور علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا. یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا کر یہاں جا رہا ہوں، اس لیے کہ دشمن کا ارادہ یہ ہے کہ جب میں مدینہ چھوڑ دوں تو دشمن نے یہ طے کیا ہے، جبریل نے ہم کو آ کے بتایا ہے
اللہ کا حکم سنایا ہے کہ دشمن نے طے کیا ہے کہ وہ مدینے پہ یلغار کر کے یہاں کی عورتوں کو اسیر کریں گے اور بچوں کو قتل کریں گے. اس لیے اللہ نے طے کیا کہ میں لشکر لے کر جاؤں لیکن تم میرے خلیفہ بن کر مدینے میں رہو. رسول لشکر لے کر چلے. ابھی آدھی دور پہنچے تھے کہ کچھ آوازیں آئیں رسول اللہ اپنے بھائی علی سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے اس لڑائی میں علی کو نہیں لے جا رہے. شر تو کہیں سے بھی پھوٹ سکتا ہے، اسی لیے چاروں کل اترے کہ دعا مانگتے رہو کہ شر سے محفوظ رکھ. اسی لیے چاروں کل پڑے جاتے ہیں، گھر میں لٹکائے جاتے ہیں، حصار کیا جاتا ہے کہ وہ نشناس، وہ خناس جو دماغوں میں رہتا ہے وہ کہیں بھی شر پیدا کر سکتا ہے. اس لیے دعا کرو پروردگار اس شر سے ہم کو بچا لے. تو علی گھوڑے پہ سوار اور ذوالجناح پر بیٹھے. ذوالجناح الگ ہے، مرتجز الگ. 5 گھوڑے ہیں رسول اللہ کے. بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. تقریروں میں وضاحت کر دوں، کتاب میری آ چکی ذوالجناح پر 800 صفحے کی، اس کو پڑھنا چاہیے ہر ذاکر کو. بے تکی باتیں نہیں کرنا چاہیے. سارے گھوڑے الگ الگ ہیں. مرتجز گھوڑا الگ ہے، ذوالجناح الگ ہے. ذوالجناح کا نام مرتجز نہیں ہے. سب کے رنگ الگ ہیں، سب کی قامت الگ ہے، سب کی خصوصیات الگ ہیں، سب کے نام کے معنی الگ الگ ہیں. 5 گھوڑے مخصوص تھے پیغمبر کے، کئی بار پڑھ چکا ہوں، جس میں ایک عقاب ہے، ایک میمون ہے، ایک مرتجز ہے، ایک ذوالجناح ہے. یہ سارے گھوڑے الگ الگ ہیں. اور اس کے علاوہ اور جو گھوڑے ہیں، لہوف ہے، ورد ہے، یہ سب تقریباً 100 گھوڑے سرکار کے ایسے ہیں جن کی نگرانی ہوتی تھی. ان میں سے جو مخصوص گھوڑے تھے وہ آپ نے تقسیم کیے. عقاب حضرت علی اکبر کو دیا، میمون حضرت قاسم کو دیا، مرتجز حضرت عباس کو دیا، ذوالجناح امام حسین کے پاس تھا. اس لیے آپس میں ذوالجناح اور مرتجز کو ملائیں نہ. ذوالجناح ہے، وہ اس کا نام ذوالجناح کا نام ذوالجناح ہے. مرتجز کے معنی ہے وہ گھوڑا جب دوڑے تو ایسا لگے رجس پڑھا جا رہا. رجس کہتے ہیں بادل کی گرج کو اور بجلی کی کڑک کو. اس لیے مرتجز نام تھا کہ جب چلتا تھا تو لگتا تھا بادل کا ٹکڑا پرواز کر رہا ہے اور اس میں بجلی چمک رہی ہے. ذوالجناح کے معنی ہے جب پرواز کرے تو لگے اپنے پروں پہ اڑ رہا ہے. ذوالجناح الگ ہے، مرتجز الگ ہے. عقاب لگتا تھا کہ عقاب فضا میں تیر رہا ہے. میمون جس کے قدموں میں برکت ہو. میمون کے معنی خیر و برکت کے ہیں، چونکہ اس کے قدم میں یہ خصوصیت تھی کہ جب وہ چلتا تھا تو لگتا تھا چنگاریاں اٹھ رہی ہیں. مقابل کے گھوڑے کی پیشانی پر اگلے قدم مار دیتا تھا اور قامت کو بلند کر لیتا تھا. سوار کا ساتھ لڑائی میں دیتا تھا. یہ حضرت قاسم کا گھوڑا ہے. تو آج علی ذوالجناح پہ بیٹھے، جنگ سلاسل میں مرتجز پہ بیٹھے تھے، جنگ تبوک کے موقع پر ذوالجناح پہ بیٹھے اور گھوڑے کو تیز دوڑایا اور لشکر کے قریب پہنچے. رسول اللہ کو علم ہوا کہ علی آ رہے ہیں. آپ ٹھہر گئے.
اور ٹھہر کر علی کا انتظار کیا اور پھر پوچھا علی تم کیوں آ گئے؟ میں نے تو تم کو مدینے میں چھوڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے جنگ تبوک میں نہیں لے جا رہے۔ کہا نہیں، میرا تمہارا رشتہ ایسا ہے فرمان رسول جیسے موسیٰ اور ہارون، میں اس امت کا موسیٰ ہوں تم اس امت کے ہارون ہو۔ جیسے موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے ہوئے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، میں نے تم کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ بس یہ کہ تم میرے بعد ہو، جیسے میں ویسے تم، بس فرق یہ ہے میرے لیے نبوت ہے، تم نبی نہیں ہو، خلیفہ ہو میرے۔ یہ فرمان رسول آیا، علی واپس ہوئے، علی واپس ہوئے۔ اب جب واپس ہوئے تو ذوالجلال کی باگیں علی نے کھینچی اور تیز چلے واپس مدینے۔ لیکن اس تیزی میں ایک بار ذوالجلال نے اپنے قدموں کو روکنا شروع کیا، ٹھہرنے لگا۔ مولا علی نے پوچھا کیوں رک رہا ہے؟ کہا مولا اگر آگے گیا تو گر جاؤں گا، گڑھا ہے، آپ کے دشمنوں نے ایک کنواں کھودا ہے، اب پتا چلا آج ذوالجلال پہ کیوں آئے ہیں۔ ایک گڑھا کھودا ہے، اس گڑھے میں موت کا سامان ہے، اوپر سے خس و خاشاک ڈال دیا گیا ہے تاکہ میں جب اس پر چلوں تو میں نیچے گر جاؤں۔ میں رک رہا ہوں اس لیے کہ وہ کنواں بہت چوڑا ہے۔ وہ وہی وقت تھا کہ جب وہ ٹھہر رہا تھا اور علی نے حکم دیا ٹھہر نہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ بس علی کا حکم تھا کہ اس نے اگلے قدم جو اٹھائے تو وہ کنویں کے پار تھا۔ وفادار کو اور پھر حکم دیا سب کو کہ اوپر سے یہ گھاس اور چٹائی ہٹاؤ۔ اب جو وہاں سے گھاس اور وہ چٹائی ہٹائی گئی اور جھاڑ جھنکار ہٹا تو ایک وسیع کنواں نظر آیا۔ اس میں صاحب مناقب شہر عاشوق نے یہ جملہ لکھا ہے، اور اسی پہ میں بات کو روک دوں ورنہ موضوع بدل جائے گا، کہ علی نے جب اس کنویں کو دیکھا تو اس میں عجائبات نظر آئے جسے بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ یعنی علی کے لیے ایک ایسا کنواں تیار ہوا تھا جس میں موت رکھی تھی علی کے لیے دشمن نے۔ اب وہ کیا تھا وہ کبھی کسی اور تقریر میں عرض کریں گے کہ کس طرح اس کنویں کو بنایا گیا تھا کہ علی اگر اس میں گریں تو بچ نہ سکیں۔ گھوڑے نے بتا دیا، گھوڑے نے پتا تو مولا کو بھی تھا، پتا تو مولا کو بھی تھا، لیکن چاہا کہ میرا یہ راہوار بتائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جب تک جانور میں بھی معرفت امام نہ ہو وہ کربلا نہیں جاتا۔ انسان تو انسان ہے، انسان تو انسان ہے۔ اب قیامت تک کربلا وہی جائے گا
جو امام کی معرفت رکھتا ہے، جسے معرفت نہیں وہ زمین پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ ذوالجلالہ کو معرفت تھی، اس لیے وہ کربلا گیا۔ تو یہ وہ فرمان ہے کہ جو حدیث منزلت کے نام سے، اس کو کہتے ہیں حدیث منزلت، کہ یا علی تمہاری منزلت وہ ہے جیسے ہارون اور میں مثل موسیٰ۔ چونکہ کہہ دیا اور حکم الہی سے یہ فرمان آیا تو شبیہ پوری بنی، تصویر پوری بنی۔ جب حسن اور حسین پیدا ہوئے تو اللہ کا فرمان آیا بڑے بیٹے کا نام شبر رکھیے، چھوٹے بیٹے کا نام شبیر رکھیے، اس لیے کہ ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا اور چھوٹے کا نام شبیر تھا۔ پتہ چلا موسیٰ کے کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹے ہارون کے تھے۔ رسول مثل موسیٰ تھے، علی مثل ہارون تھے، موسیٰ کے بعد ہارون خلیفہ اور ان کی اولاد نے موسیٰ کے دین کو سنبھالا۔ اس لیے حدیث منزلت۔ اور پھر راوی کہتا ہے نہ بھولوں گا میں وہ علی کی منزلت کہ جہاں فرمان رسول جاری ہوا، اور وہ یہ تھا کہ غدیر کے مجمع کو روکا اور روک کر یہ اعلان کیا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں آج سے یہ علی اس کا مولا ہے۔ یہ وہ بلندی تھی فرمان رسول کی کہ جہاں امت کے لیے اب اختلاف کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی یہ منزل رہ گئی تھی گنجائش کہ کوئی یہ کہتا کہ سب کچھ زبانی تھا، تحریر میں لکھ جاتے تو اچھا تھا۔ اس لیے آخر وقت سب کو جمع کیا اور آواز دی لاؤ میرے پاس قلم اور کاغذ۔ یہ بھی فرمان رسول ہے کہ لاؤ قلم کاغذ۔ یہ بات کیسی ہے کہ لکھا تو کچھ نہیں گیا مگر فرمان رسول رہ گیا، قلم لاؤ کاغذ لاؤ۔ لکھا تو کچھ نہیں گیا اس لیے کہ تحریر نہ لکھی جا سکی، فرمان تو رہ گیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تقریر اپنی اختتامی منزلوں سے قریب ہو گئی، فضائل پورے ہو گئے، مسائل کی طرف آنا ہے، اس لیے بات کو سمجھ لیجئے۔ اس پورے عشرے کا مقصد یہی بات سمجھانا تھی جو اب کہنے جا رہا ہوں۔ سارے فرمان مکمل ہوئے، پھر سے سنیے، سارے فرمان مکمل ہوئے، ایک فرمان ادھورا ہے۔ کیا ہے؟ لاؤ قلم اور کاغذ۔ قلم اور کاغذ کیوں مانگا جاتا ہے؟ لکھنے کے لیے نا۔ جب لکھا ہی نہیں گیا تو یہ آدھا فرمان اب سب صحیح بخاری میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ اب صحیح مسلم میں یہ آدھا فرمان کیوں آتا ہے؟ ذرا عقلوں کی بناوٹ دیکھیے، عقلوں کی بنت دیکھیے۔ میں آپ سے کہوں ایک گلاس پانی دے دیجئے، یہ تو میرا فرمانا ہو گیا۔ پانی آپ دیجئے میں پھینک دوں، نہ پیوں رکھ دوں گلاس۔ مانگا تو پیا نہیں تو بات کہاں پوری ہو؟ یہ بھی اس کا بھی کوئی ذکر ہو؟ ہاں مانگا تھا، مانگا تھا تو کیا ہو؟ کسیوں بار مانگا ہوگا یا ایک ہی بار مانگا؟ اگر مانگا تھا تو اس کے آگے کیا ہوا؟ نہیں لکھیں گے بات ادھوری رہ جائے گی آپ کی عقل پہ، جو کہیں گے آگے تو کہو۔ جب ایک گلاس پانی مانگا تو پھر کیا ہوا؟ یا پھینکا یا پیا یا رکھ دیا، آگے تو کچھ کہو۔
روشن، واقعہ تو ہوا، واقعہ تو ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ کہا سرکار نے، کیسے بات شروع ہوئی؟ یہاں سے شروع ہوئی، لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، تاکہ میری بات تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ پورا ہوا فرمان، فرمان اب پورا ہوا، یعنی فرمان کو سمجھنا ہے۔ قلم کاغذ آئے تو پیغمبر کچھ لکھیں، جب وہ لکھا جائے تو امت گمراہی سے بچے۔ اب سوال یہ ہے کہ گمراہی سے بچی ہے یا نہیں؟ جب بات ادھوری رہ جاتی ہے تو پھر جتنی بولیاں جس کے جو سمجھ میں آئے آگے تو بتائیے، میرا خیال یہ ہے، اجی آپ بتائیے میرا خیال یہ ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک کا خیال ایک نہیں۔ اب جو بات شروع ہوئی تو معمہ بن گئی۔ ہاں قلم کاغذ مانگا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں لکھ دوں گا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے اپنے خیالات سب نے پیش کیے۔ انہوں نے کہا ہاں کوئی آواز آئی تھی، ہاں آئی تھی، کہاں سے آئی تھی؟ ایسی تھی۔ انہوں نے کچھ کہا تھا، ہاں شاید کہا تھا۔ اچھا چلیے یہ آپ کا بیان ہو گیا۔ سوال یہ ہے، یہ والی روایت بخاری شریف میں 7 بار امام بخاری نے کیوں لکھی؟ ایک بار لکھ دیتے تو کافی تھا، 7 بار، 7 بار۔ حدیث روایت کل علم دوں گا، ایک بار لکھی۔ حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں، ایک بار لکھی۔ فاطمہ میرا جگر ہے، یہ ایک بار لکھی۔ اور قرطاس و قلم 7 بار لکھی، جبکہ بات ادھوری بات 7 بار کیوں لکھی؟ تشویش بڑھ گئی۔ جب تشویش بڑھ گئی تو پھر لوگوں نے بحث کی، یہ لکھنے والے تھے یا یہ لکھنے والے تھے، یہ لکھنے والے تھے یا یہ لکھنے والے، اپنی اپنی سب نے رائے دی۔ شاید لکھتے، یہ لکھتے، وہ لکھتے۔ پیغمبر نے بھی بات مکمل کر دی، کوئی فرمان رسول ناقص نہیں رہ سکتا۔ شرط لگا دی تھی کہ اگر لکھ دیا تو گمراہ نہیں ہوگے، اب لکھواؤ یا نہ لکھواؤ۔ میں نے تو کہہ دیا اگر لکھ دیا، شرط اس میں یہ ہے اگر لکھ دیا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس جملے نے اتنا پریشان کیا کہ 7 بار لکھ ڈالا تاکہ کوئی حل نکل آئے اس کا، کوئی حل، تو حل نکل آیا ان کا۔ بھائی تو پھر کیا ہو گیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ ابھی ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی سے کہوں ذرا ایک قلم دے دیجئے، جس کے پاس ہوگا دے دے گا، اور اگر نہیں دینا تو اس کے جواب میں بھی کچھ نہیں بولے گا۔ ابھی سب چپ رہیں گے اس لیے کہ قلم ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم لوگ کوئی لکھنے پڑھنے والے لوگ تھوڑی ہیں۔ لیکن اگر جواب کوئی ایسا آئے کہ جس کا تعلق تحریر سے نہ ہو اور قلم اور کاغذ سے نہ ہو،
تو وہ تو نوٹنگ ہو جائے گی. ارے وہ قلم کاغذ مانگ رہے ہیں، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ زمین کی کہہ رہے ہیں، آپ آسمان کی کہہ رہے ہیں، آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ بات کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کیا کوئی اٹھ کر یہ بتائیے کہ کوئی اس وقت اس صدی میں اگر میں کہوں قلم کاغذ دے دو تو کوئی یہ اٹھ کے کہے گا اس کو قلم کاغذ نہ دینا؟ آج اس دور میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قلم کاغذ نہ دو؟ بھئی کیوں نہ دو؟ اس کے دماغ پہ شک ہے، جانے کیا لکھ دے. تو میں کہیں اور جا کے لکھ دوں گا، میں جنگ اخبار میں دے دوں گا، میں مسجد میں دے دوں گا، میں دان میں دے دوں گا. یہاں نہیں لکھوں گا تو کہیں اور لکھ دوں گا. کہنے والا پکڑا گیا. اس لیے 7 بار لکھ ڈالا، اور پیغمبر کو جو کہنا تھا پیغمبر نے وہ کہہ دیا. تو جواب آیا تو گمراہی کا ڈر سبھی کو تھا تو کوئی بھی دے دیتا، نہیں دیا تو سب گمراہ ہو گئے. تو جواب آیا، پھر سلمان دے دیتے، ابو ذر قلم دے دیتے، عمار قلم دے دیتے، مقداد قلم دے دیتے، علی قلم دے دیتے. تو پھر جواب آیا قلم کاغذ وہ دے جسے گمراہی کا ڈر ہو. رسول نے آج تک لاکھوں انسانوں کو گمراہی سے بچایا ہے، گمراہی سے بچایا. پھر آپ نے زبانی کہہ دیا میں تم میں قرآن اور عطرت کو چھوڑ رہا ہوں. پھر دوہرایا اسی بیان کو، اور تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب تو سمجھ میں آ جائے کیا لکھتے. گمراہی سے بچنے کا نسخہ دے رہے تھے. حکیم آپ کو نسخہ لکھ کے دے، اناب بھی ہے، سونف بھی ہے، زیرہ بھی ہے، اور شربت فولاد بھی ہے مثلاً. اور آپ کے پاس پیسے کم ہوں، آپ آدھی چیزیں گولی مار سے خرید لائیں، کسی عطار سے شربت بھی نہ لائیں، اور کھا کے حکیم صاحب کے پاس جائیں، فائدہ تو نہیں ہوا. تو حکیم پوچھے گا پورا نسخہ لیا تھا کہ آدھا؟ آدھے نسخے پر صحت نہیں ہوتی. آواز آئی آدھا نسخہ چاہیے، قرآن کافی ہے. بس پھر صحت نہ ہو سکی. آئے ہائے امت کی صحت گرتی گئی، مرض بڑھتا گیا، علاج نہ ہو سکا. بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا کے علاج کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے نکل پڑے ہیں امت رسول کا علاج کرنے کے لیے. بڑے بڑے انجیکشن لے کر نکلے ہیں. اللہ امت کو صحت عطا کرے اور ڈاکٹروں کی پریشانیاں ختم ہوں.
اس لیے کہ ان ڈاکٹروں کے سمجھ میں امت کی بیماری نہیں آ رہی ہے. ارے دوائیں ہیں کہ وہ خرچ کیے دے رہے ہیں بنا بنا کے. جہازوں پہ لاد کے دوائیاں لاتے ہیں. ٹرک کے ٹرک گزرتے ہیں پاکستان سے دوائیوں کے. دوائیاں جا رہی ہیں علاج کے لیے تو پھر لوگ مریض ٹرک روک لیتے ہیں. دوا نہیں چاہیے. ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ صحت عطا کرے. چونکہ آدھا نسخہ لیا. کون ان بڑے ڈاکٹروں کو بتائے کہ یہ علاج کسی دوا سے نہیں ہوگا. آدھی دوا باقی تھی وہ اگر آج بھی اس کو حاصل کر لیں تو انہیں صحت ہو جائے گی. یہ صرف کاغذ لے کے آئے تھے اور جو بتانے والا تھا اسے عرب میں چھوڑ آئے تھے. اب وہ انتظار کرتے ہیں ان کا. کوئی نجف میں انتظار کر رہا ہے, کوئی کربلا میں انتظار کر رہا ہے, کوئی خراسان میں انتظار کر رہا ہے. اس لیے حسین نے مٹی کو خاکے سوا بنا دیا کہ میں تو نہ ہوں گا اترک کا لہو لے. شفا رکھ دی خاک میں, شفا رکھ مٹی میں, شفا رکھ دی. ایسی شفا, ایسی شفا. میں روزے میں بیٹھا تھا, روزے کے اندر زری کے پاس, امام حسین کی زری کے پاس حکایت اللہ تشریف فرما تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کربلا میں کہاں کہاں کی مٹی خاک شفا ہے؟ انہوں نے کہا تمام کی مٹی خاک شفا ہے, کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے. آپ جس سڑک سے پار کر کے ہوٹل سے روزے میں آتے ہیں اس سڑک پہ بھی جو مٹی پڑی ہے اٹھا لیجئے, وہ بھی خاک شفا. وہ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, میں روزے میں آ رہا تھا کہ خاتون سڑک پار کر رہی تھی روزے میں آنے کے لیے. سامنے سے ایک ٹرک آیا اور وہ ٹرک اس کے پیروں پر سے چلا گیا. پورا ٹرک اس کے پیروں پر سے گزر گیا. میں نے خود دیکھا کہ ٹرک گیا, اس نے وہاں کی مٹی اٹھائی اور بیٹھے بیٹھے ملنے لگی اور اپنے پیروں سے اس کے روزے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. نے کہا کہیں کی خاک اٹھا کے آنکھوں پہ لگا لیجیے, کہیں کی خاک اٹھا کے سینے پہ لگا لیجیے, کہیں کی خاک اٹھا کے بچے کے چہرے پہ لگا دیجیے. ارے ایسی شفا رکھی کہ جو نیت کی اس بیماری کا علاج اس مٹی نے کر دیا. ایک دوا ہے. اسی لیے جب زینب چلنے لگی کربلا سے تو جھک کر تھوڑی سی مٹی اٹھائی, کہا سید سجاد صغرا بیمار ہے, خاک شفا لیتے چلو. اللہ عزاداروں کو سلامت رکھے. 2 مہینے 8 دن گزار دیے عزاداری میں. تم سب کے سروں پہ زہرا بی بی کی چادر کا سایہ. اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے, تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہو, تمہاری روزی میں برکت ہو. صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارو اور غم حسین مناؤ. میں کیا دعا دوں گا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں عزادار آتے ہیں تو حضرت زینب دعا کرتی ہے, میرے بھائی کے عزادار جناب ام لیلہ دعا کرتی ہیں, میرے علی اکبر کو رونے والے جناب رباح
میں دعا دوں، لیکن آج الوداعی مجلس ہے، اس لیے سب کو دعائیں دیتا ہوں، بس چند لمحے سن لو اور تقریر تمام ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ قافلہ آہستہ آہستہ کربلا سے مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب مدینہ کچھ دور رہ گیا تو شام ہو رہی تھی، لیکن ابھی روشنی پھیلی تھی۔ جب وہ مقام آیا کہ جہاں سے مدینے کے مکانات دکھائی دینے لگے، تو وہی وقت تھا حضرت ام کلثوم نے عماری کا پردہ الٹ دیا۔ عماری کا پردہ ام کلثوم نے الٹ دیا اور دور سے نانا کے شہر کو ہاتھ اٹھا کر مخاطب کیا، اے میرے نانا کے شہر مدینے، ہم لٹ کے آئے ہیں، ہم لٹ کے آئے ہیں۔ اور پھر مرثیہ پڑھنا شہزادی نے شروع کیا اور کہا، اے شہر مدینہ، جب ہم تجھ سے جدا ہو کر گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، گودیوں میں بچے لے کے گئے تھے۔ جب ہم تجھ سے جدا ہوئے تھے تو ہمارے مانگیں آباد تھی، ہمارے شوہر ہمارے سروں پر تھے۔ آج جب ہم آئے ہیں گودیاں اجڑ گئی، مانگیں اجڑ گئی، نہ بارش آئے ہیں نہ بچے گودیوں میں آئے۔ بڑا گریا ہوا جب ام کلثوم بی بی نے مرثیہ پڑھا۔ کہتے ہیں وہی وقت تھا جب قافلے میں بہت گریا تھا۔ ایک ایک لفظ مصائب آپ کے سنے ہوتے ہیں، لیکن میں بات سمجھا دیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا۔ وہی وقت تھا کہ حضرت زینب نے جناب سید سجاد کو بلایا اور کہا، بیٹا ہم ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، یہیں خیمے لگوا دو، شہر سے باہر خیمے لگوا دو، ہم ان خیموں میں اتریں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ زینب نے کیوں کہا؟ سن لیجئے کیوں کہا۔ کہا بیٹا ایک دم سے ہم سب شہر میں داخل ہوں گے، ایک ایک سوال کرے گا، علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، ہم کس کس کو جواب دیں گے، ہم کس کس کو جواب دیں گے۔ یہی ٹھہرو بیرون مدینہ، یہی خیمے لگوا دو۔ بس 10 یا 15 منٹ کی زحمت ہے اور اس کے بعد الوداع اور پھر جلوس برآمد ہوگا۔ 15 منٹ کی زحمت ہے اور سماعت فرما لیجئے اور گریہ کرتے رہیے، بہت رقت آپ پر آئے گی۔ ایک تو الوداعی مجلس سے دل بھرا ہوا ہے اور دوسرے یہ مصائب قیامت کے ہیں۔ خیمے لگا دیے گئے، جب خیمے لگ گئے بیرون مدینہ، چاروں طرف سید سجاد نے کرسیاں لگوا دی، بیبیاں عماریوں سے اتری اور خیام میں گئی۔ خیمے میں فرش بچھا تھا، بیبیاں فرش پر بیٹھ گئیں۔ جہاں پر قنات کا دروازہ تھا وہاں ایک کرسی جناب سید سجاد نے رکھوائی اور اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ گلے میں ایک کالے رنگ کی شال پڑی تھی، سیاہ رنگ کی شال گلے میں پڑی تھی۔ بشیر کو بلایا اور کہا یہ بتا کبھی تو نے شیر کہا؟ کہا میرا باپ شیر کہتا تھا، کبھی کبھی میں بھی شیر کہتا ہوں۔ کہا بس ایک مرثیہ کہہ لے اور اس میں یہ بتانا ہے اہل مدینہ کو کہ 28 رجب کو 60 ہجری میں جو قافلہ گیا تھا وہ مدینے واپس آ گیا ہے۔ یہ اہل شہر کو خبر سنا دے۔ وہ جھکا، اس نے سلام کیا، جیسے
جیسے ہی وہ جھکا سید سجاد نے اپنی کالی شال اتاری اور اس کے گلے میں ڈال دی. کہ یہ شال ادا اور کر جائے گا تو سب سمجھ جائیں گے. وہ گھوڑے پہ سوار ہوا, سید سجاد سے حکم لے کر چلا اور جاتے ہی اس نے صدر مقام پر پکارنا شروع کیا. اب اس کا راوی کا بیان ہے, بشیر خود کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوا مسجد نبوی میں منبر کے قریب پہنچ گیا. وہ کہتا ہے جب میں نے اعلان کیا تو اتنا مجمع میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, سڑکیں بھری ہوئی تھیں, چاروں طرف گلیاں بھری ہوئی تھیں. اور ایک جملہ اس نے کہا اتنے ہزاروں کے مجمع کے رونے کی آوازیں میں نے کبھی نہیں سنی, ایسا گریہ میں نے کبھی نہیں سنا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ عجیب سما ہوا, میں نے اعلان کیا اے رسول کے شہر مدینہ کے رہنے والوں, اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا. اس کا وارث حسین کربلا میں مار ڈالا گیا. بس یہ سننا تھا کہ لوگ اپنے سروں کو پٹکنے لگے اور ہر ایک یہ سوال کرتا تھا قافلہ کہاں ہے, قافلہ کہاں ہے. تو بشیر کہتا ہے میں نے ان سب سے کہا کہ سید سجاد بیرون مدینہ قافلہ لے کر آئے ہیں, سب وہاں تشریف فرما ہے. ایک جملہ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت مسجد میں اکیلے منبر کے پاس سر جھکائے ہوئے, مسجد خالی ہو چکی تھی. جب باہر میں نکلا تو میں نے دیکھا پورا شہر تیز قدموں کے ساتھ مجمع بھاگتا ہوا بیرون مدینہ جا رہا تھا. اس میں بچے بھی تھے, اس میں عورتیں بھی تھیں. ابھی سن لو, میں ہر سال بتاتا ہوں کہ وہ مجمع جو جا رہا تھا اس میں کون کون تھا اور کس طرح لوگ نکلے. جب بشیر نے پکارا تو گھروں میں ایک کوہرام ہو گیا, گھر کے دروازے کھلنے لگے. کہتے ہیں جناب عقیل جو علی کے بڑے بھائی تھے, ان کی 5 بیٹیاں تھیں, ام ہانی, ام لقمان, زینب, اسما, یہ سب بہنیں تھیں جو مدینے میں تھیں. جب ان کو پتا چلا تو کہتے ہیں سر سے پیر تک انہوں نے چادر اوڑھی اور ان کے گھر سے نکلنے کا منظر یہ تھا کہ 5 بہنیں ایک ساتھ روتی ہوئی نکلی. یہ علی کی بھتیجیاں حسین کی چچزاد بہنیں تھیں اور منظر یہ لکھا ہے کہ 5 بہنوں نے اپنے بورتے سے ہاتھ نکال کر روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا نانا چچا ہمارا بھائی مارا گیا, ہمارا بھائی مارا گیا, ہم آپ کے پاس غصہ دینے آ رہے ہیں. 5 بہنیں روتی ہوئی چلی, ایک ایک منظر سنتے جاؤ اور روتے جاؤ. کہتے ہیں عباس کے گھر میں کوہرام ہوا, ام البرین نے چادر اوڑھی اور پوتے کی انگلی پکڑی اور ایک جملہ کہا بیٹا جب سے شادی ہو کر علی کے گھر میں آئی کبھی باہر نہیں نکلی, مجھے مدینے کے راستے نہیں معلوم, مجھے راستے نہیں معلوم, مجھے لے چلو, کہاں میرا حسین ہے, کہاں میرا حسین ہے. کہتے ہیں ام سلمہ روتی ہوئی چلی اور سغرا کو گلے لگایا, کہا بیٹا تم چل نہ پاؤ گی, میں خبر لے کر آتی ہوں. وہی وقت تھا کہ جب شور ہوا گریا کا تو محمد حنفیہ غشی میں پڑے تھے, آنکھیں کھل گئی اور کہا یہ شور کیسا ہے. تو غلاموں نے چھپ کے کہا آقا آپ کے بھائی
حسین کا قافلہ آیا ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا میرے بازو کو پکڑو اور لے کر باہر چلو۔ غلاموں نے کہا آپ چل نہیں پائیں گے، کہا نہیں مجھے لے چلو۔ اور جب باہر آئے تو یہ کہتے جاتے تھے کیسے ہو سکتا ہے میرا بھائی آ گیا اور مجھے دیکھنے نہیں آیا، میں بیمار ہوں میرا بھائی نہیں آیا۔ لیکن جو باہر آئے تو دیکھا کالے علم نظر آئے، کالے علم نظر آئے، جگر کو پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا، میرے بھائی کو مار ڈالا۔ مجمع چلا اور بیرون مدینہ پہنچا۔ ایک بار سید سجاد کرسی سے اٹھے، دیکھا کہ چچا آ رہا ہے، دوڑ کر لپٹ گئے، کہا میرے لال سید سجاد میں محمد حنفیہ ہوں۔ ایک بار کہا چچا ذرا آہستہ لپٹائیے، آہستہ لپٹائیے۔ کہ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے یہ خاندار یہ ہڈیاں یہ سب الوداع، الوداع کہو، الوداع، الوداع کہو۔ ایک بار پیار سے کہا بیٹا کون کون آیا ہے یہ بتاؤ، سنا ہے تمہاری پھوپھی اماں زینب بھی آئی ہیں۔ کہا ہاں خیمے میں ہیں، جائیے پھوپھی اماں آپ کی بہن خیمے میں ہے۔ محمد حنفیہ گئے، دیکھا بہت سی بیویاں بیٹھی ہیں، ایک بی بی آئی اٹھی گی، اس نے دیکھا بھی، یہ واپس آ گئے اور آ کر کہا سید سجاد اس خیمے میں تیری پھوپھی زینب نہیں ہے، کہاں ہے میری بہن؟ کہا ٹھہریے میرے ساتھ چلیے، لے کر چچا کو خیمے میں آئے، کہا یہ ہے پھوپھی زینب۔ وہی سینے پر ہاتھ مار کے بیٹھ گئے، کہا یہ میری بہن زینب ہے، اس کے پاس سفید ہے، کیا یہ میری بہن زینب ہے؟ بہن بھائی سے نپٹ گئی، کہا محمد حنفیہ بڑی بہن کو نہیں پہچانا؟ ارے کیسے پہچانو گے؟ 72 لاشیں جو زینب نے دیکھی ہوں، 18 جوان لاشیں جس کے گھر سے ایک دن میں نکلے ہوں، وہ کیسے پہچانا جائے؟ اور جناب تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، ایک بار مجمع نے خیام کو کھیل لیا اور گریا کا شور تھا، گریا کا شور تھا۔ ایک بار ایک ناقہ لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، حضرت زینب کو ان کے بھائی محمد حنفیہ نے اور سید سجاد نے ناقے پر بٹھایا، ناقے پر بٹھایا۔ جب روضہ رسول پہ پہنچوں گا تو تب آپ زیارت نکالیے گا، ابھی آپ تھم جائیے، ابھی زینب اپنے نانا کی قبر پہ آ رہی ہے، اس لیے آپ گریہ کیجئے اور ماتم کیجئے، ماتم 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 ماتم۔ بس 2-4 جملے سنیے اور بڑا گریہ ہوگا جب آپ جائیں گے باہر اور اماری کو دیکھیں گے تو آپ کی نظر میں منظر آ جائے گا۔ جو اماری اونٹ پہ رکھی تھی اس پہ سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے، پردہ ہٹا کر فضہ نے اپنی شہزادی کو اماری پہ بٹھا دیا، اونٹ اٹھا اور اونٹ آگے چلا اور تمام بیویاں دوسری اماریوں پہ بیٹھی، اور اس کے بعد بیرون مدینہ سے یہ اونٹ اماریوں کے داخل ہوئے راستے سے اور روضہ رسول تک آ گئے۔ آگے آگے حضرت زینب کا وہ اونٹ تھا جس پہ اماری رکھی تھی اور آپ تشریف فرما تھی۔ جیسے ہی روضہ رسول کے دروازے پر جناب زینب کا ناقہ پہنچا، راوی کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بیویوں کو اتارا جاتا ہے تو اونٹ کو پہلے بٹھایا جاتا ہے، پھر اماری سے ہاتھ پکڑ کے بیوی کو اتارا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی ناقہ پہنچا زینب نے پردہ ہٹایا
बस मेरी तरफ देखो, तकरीर खत्म हो रही है। रावी कहता है कि एक बार ज़ैनब उठी और उठकर दोनों तरफ की दीवारों को पकड़ा और दीवार का सहारा ले